بابر شمسر حسن واشنگٹن اینگل کے ساتھ. اور میں انور اقبال. آج دل چاہ رہا ہے کہ اپنے دل کی بات کی جائے. بالکل کریں انور صاحب. صحافت میں یہ ہوتا ہے خبر صاحب کہ ہم جو ہیں گفتگو کرتے ہیں سیاسی امور پہ، معاشی امور پہ، عوام کی، لوگوں کی، ارد گرد کے ماحول کی، لیکن خود میں کم از کم میں ذاتی طور پہ جب مجھے انسپریشن چاہیے ہوتی ہے تو میں اپنی انسپریشن میں ڈھونڈتا ہوں. کہاں اپنی انسپریشن ڈھونڈتا ہوں میں؟ صوفیہ کی شاعری میں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تمہاری پسندیدہ شخصیت کون ہے تو میں کہوں گا مولانا جلال الدین رومی. اس لیے نہیں کہ ان کو پسند کرنا فیشنیبل ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کو پڑھنے کے لیے میں نے فارسی سیکھی اور ان کو میں نے ان کے اوریجنل لینگویج میں جا کے پڑھا اور سمجھا. اور اس مولانا جلال الدین رومی کے علاوہ بھی جو ہمارے ہاں صوفیہ جو باتیں چھوڑ گئے ہیں، جو وہ چیزیں کنوے کر گئے ہیں، وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ دیکھیں. آپ نے سنا ہوگا فیض احمد فیض صاحب کا ایک مصرع، ایک نظم ہے ان کی، اس میں سے ایک مصرع ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سنگ و خشت مقین ہے اور سگازاد. اب یہ جو مصرع ہے وہ انہوں نے سعدی کی ایک حکایت سے لیا ہے. اور حکایت کیا ہے کہ ایک شاعر جو ہے، اب آپ سوچیں اس زمانے میں جب بادشاہت تھی جس میں بادشاہ کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، اس وقت ایک شخص ایران میں بیٹھا ہوا ایسی حکایت لکھ رہا ہے. اور طریقہ دیکھیں، ان کی عقل مندی، ان کی دانش مندی دیکھیں، آپ بھی متاثر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ایک شاعر نے ایک قصیدہ لکھا ڈاکوؤں کے سردار کے، ڈاکوؤں کے بادشاہ کی تعریف میں، اور وہاں پہنچ گیا. قصیدہ سنایا تو ڈاکوؤں کا جو بادشاہ ہے اس نے سننے کے بعد کہا کہ اس کے کپڑے اتارو، پھر اس کو 10 جوتے لگاؤ اور باہر پھینک دو. انہوں نے ان کے کپڑے اتارے، 10 جوتے لگا، جب باہر پھینکا تو اس نے کہا کہ یا حضور، میں نے تو آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ اس نے کہا بھائی اگر ڈاکوؤں کے بادشاہ کی تعریف میں قصیدہ لکھو گے تو انعام میں یہی کچھ ملے گا. اچھا وہ شخص جب جوتے کھا کے باہر نکلتا ہے تو وہ جا کے اس کے پیچھے بچے اور کتے لگ جاتے ہیں، اور وہ ان کو بھگانے کے لیے پتھر ڈھونڈتا ہے. جب پتھر ڈھونڈتا ہے تو برف پڑی ہوئی ہوتی ہے، پتھر جو ہے وہ برف میں دبے ہوتے ہیں. تو اس وقت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ عجب حرام زادے خالقان، سنگارا بستان تو سگارا آزاد کردہ، کہ عجیب کمینے لوگ ہیں کہ پتھروں کو باندھ رکھا اور کتوں کو آزاد چھوڑ دیا. واہ. اور اس کو فیض صاحب نے کیا خوبصورت ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد. یہ جو خوبصورتی ہے نا ہماری جی، اب آپ وہ صوفیہ کی جو ہے نا وہ کہیں نہیں ملتی. وہ میں بہت زیادہ ان سے متاثر ہوتا ہوں. مثلا ایک حکایت ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کو بہت شوق تھا، ایک صاحب تھے، ان کو بہت شوق تھا کہ خدا کی زیارت ہو جائے، خدا کا دیدار ہو جائے، خواب میں ہی ہو جائے اور ہو جائے، ہر وقت دعا مانگتے رہتے تھے. تو ایک دن ان کو خواب میں کوئی نورانی شخصیت ہے، اس نے کہا کہ بھئی خدا کا دیدار کرنا ہے، اگر اس کا رستہ دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، تو کل تم بازار مسگراں یعنی تانبے کا کام کرنے والے اس کی بازار میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کا دیدار کیسے ہوتا ہے. وہاں چلا گیا، صبح بازار کھلنے سے پہلے پہنچ گیا، گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا. اس کے آگے ایک عورت کھڑی تھی، وہ بھی شور مچاتی تھی جلدی کھولو جلدی کھولو. کھلا، وہ اندر گیا، عورت گئی. عورت نے سب سے پہلے جا کے دکان میں اپنا ایک برتن پیش کیا، کہنے لگا یہ میں بیچنا چاہتی ہوں. اس نے کتنے کا بیچو گی؟ اس نے کہا مجھے جو ہے نا سمجھ لیں ڈالر میں ہم بات کر لیتے ہیں، آج کے ڈالرز کا زمانہ. اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ $10 میں بیچنا ہے. اس نے کہا کہ نہیں $10 تو مائی اس کے نہیں بنتے، 7 بنتے. اس نے کہا بھائی بیٹا میری مجبوری ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے تو مجھے تو $10 چاہیے، مجھ سے کم میں نہیں بیچوں گی. اس نے کہا 10 تو نہیں دے سکتے، تو میں 5-7 دے دیں گے. اس طرح وہ کرتی رہتی، کوئی بھی 5-6-7 سے زیادہ نہیں دیتا. آخر میں ایک دکان میں پہنچتی ہے اور اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ وہ جو دکاندار جو ہے وہاں کا سب سے بڑا دکاندار تھا اور سب سے ہوشیار اور سب سے عقل مند تھا. تو اس کی دکان پہ جب پہنچتی ہے تو وہاں اس سے کہتی ہے کہ بھئی میں نے برتن بیچنا. اس نے کہا مائی کتنے کا بیچو گی؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا $10 کا بیچوں گی کیونکہ میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے. اس نے کہا بھائی مائی میں $10 کا نہیں لوں گا، یہ برتن میں نے یہ برتن $50 کے لینے ہیں. اس نے کہا تم میرا مذاق اڑاتے ہو، لوگ یہ تو 10 میں نہیں لے رہے ہیں. اس نے کہا مائی میں مذاق نہیں اڑاتا، نہ میرے پاس اتنی فرصت ہے، اگر 50 میں بیچنا ہے تو بیچو، ہونا نہیں. اس نے کہا اگر میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی ہے، فراڈ نہیں کر رہی ہو، تو اگر تم اپنی مرضی سے لینا چاہتے ہو تو میرا تو کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے لے لو. اس نے برتن لے لیے، $50 دے دیے، چلی گئی. تو وہ صاحب اس سے گئے، کہنے لگے مجھے کہا گیا تھا کہ اس جو بازار کا سب سے بڑا دکاندار ہے وہاں تمہیں رستہ نظر آ جائے گا خدا تک پہنچنے کا، تو تم مجھے بے وقوف ملے، تم کیا رستہ بتا دو. میں نے کیا بے وقوفی؟ میں نے کہا سارا بازار $10 نہیں دے رہا تو ہم نے اس کو $50 دے دیے.
تو وہ مسکرایا کہنے کا بھی بات ہے کہ اس کو میں جانتا ہوں کہ ہمارے بازار کے قریبی رہتی ہے، اور ساتھ جو حکیم زمانے میں حکیم ہی ہوتے تھے ڈاکٹر، وہ اس کے پاس اس کا بیٹا جاتا ہے علاج کے لیے، تو اس حکیم نے اس کے پاس جو اس کا پورا علاج ہوگا، میں اس سے گفتگو کی تھی، اس پورے علاج میں پورے سلسلے میں اس کے $50 خرچ ہوں گے، تو اس لیے میں اس کو $50 دینا چاہتا ہوں۔ یعنی $10 تو پہلی دوائی دی، اس کے بعد بقایا جو پورا علاج ہوگا 50 میں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ مجھے کیوں کہا گیا تھا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ تمہیں اس دکان سے نظر آئے گا۔ واہ واہ، کیا بات، بہت اعلیٰ صاحب۔